وَوَتَّقُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا لَا بِالْفَنَاءِ وَلَدَنِكُمَا قَالَ ارْجِعُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا بِالْإِلَّا وَلِكُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَقَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا يَبْقَى إِلَّا اخْتِلَافُ النِّيَّاتِ وَالْأَعْيَادِ وَالنَّوَاسِ وَالْعِبَادَةِ بالخلوات سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه النيات ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينال فيه ولا يضاده إلا يغفر من يشاء تعذيب المسكين عدلا محمودا ومن أشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وصحبه وخلق وهو رسول الله وإذا كان بالله وبينهم القديم والمرسل مبادركم الله أبلغ الذكر وآتى العمل الصالح ومن رسوله فإنه وارث الواقع الناظر من يشرك منه الله ولا عباد الله فإن تحية الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء ووجب كيف هذه الغفلة بينما انقلبتم بقومه لا يصلي في الدر والعيد والرجل ويستهزئ عما قليل وأسمع إلى ما تصل وتكتمون عن ذلك مثل عنكم ومن خلق معرفة لا تجد أموالهم ولا والآن والأمان في أمرهم كيف لا تستطيعون ويسمعون وفقد أبصارهم أن يتقوارهم على سبيل من لا يؤمنون والقواعدنا والمنافقة ومن بالوحشة ومحبتنا ومحبتنا ومصيبة وحسنة الطلب وعبد السفر وكذب والمحبوبات والذكر والملائكة الخلاف الشداد والنار إذا انقطعت لنا خواص الله تعالى ولم تقع فاخرة دينا ومقتنا ولا تصلنا في وضع فليكن معكم تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے تو گوار ہے کہ جس نے انسان کو خلق کر کے اس زندگی اور دنیا میں بھیجا اور مدت حیات اس کے اختیار میں دیا کہ یہ زندگی ہم نے دی ہے اور اس لمبی چوڑی دنیا میں تجھے بھیجا اب تیرا دل جیسے چاہے زندگی گزار لیکن یہ یاد رکھنا کہ تو پلٹ کر آئے گا تو ہم پوری زندگی کا حساب دیں ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره دنیا میں رہنے کے بعد اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو ہم اس کی باقی ہے تمہاری نیکیوں اگر نیکی ذرہ برابر ہے یہ تو وہ غیر اللہ اللہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے کا بتا بلکہ کی جگہ دیکھ رہا ہے اور جہاں نیکیوں پر جزا کا اعلان کیا نہیں پروردگار عالم نے کہا کہ اگر تمہارے دامن میں ذرہ برابر برائی ہوگی ذرہ برابر شر ہوگا تو اس کی سزا ملے گی ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا اس کی سزا ملے گی دونوں چیزیں ہیں تو پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا اب انسان کو خود چاہیے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ یہی بتانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے رسول بھیجے پیغمبر بھیجے بتانے کے لیے نیکیوں کا راستہ اچھائیوں کا راستہ یہ انسان کی جس میں نجات ہے اور رہبروں نے حاضر نے بتایا کہ انسان وہ کام کرے کہ جس میں رضائے پروردگار ہو اور اطاعت خدا ہو لیکن یہ دوسری بات ہے کہ انسان سمجھنے کے بعد بھی اس پر عمل پیدا نہیں برائیوں کی طرف جانا یہ بد خصلتوں کے پاس بیٹھنا نشید کرنا یہ انسان کی فطرت ہے لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے نامی کہ انسان یہ سوچ کر زندگی گزارے زندگی کے بارے میں کہ کوئی پروردگار ہے جہاں مالک ہے وہ دیکھے اس دنیا میں جس نے بھیجا ہے وہ دیکھ رہا ہے نظر ہے یہ وہ ہر وقت دیکھ رہا انسان کے دل و دماغ میں جب یہ بات آ جائے میرا پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے تو یقین مانیے وہ آسانی سے
کتابوں میں بہت سے ایسے روایات اور واقعات آئے ہیں کہ جو ہمارے لیے جس میں عبرت ہے، ہم غور کریں اور پڑھیں اور دیکھیں۔ ایک واقعہ حسن بصری جو راوی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تو دیکھا بازار میں دکانیں ہوتی ہیں، بازار کہتے ہیں جہاں دکانیں ہوں، تو ایک لوہے کا کام کرنے والا جس کو لوہار کہتے ہیں، عربی میں زکار کہتے ہیں، وہ بھٹی میں لوہا گرم کرتا ہے اور اسے ہاتھ میں پکڑ کے جو چاہتا ہے وہ بنانا اس کو وہ بناتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کوئی حیرت ہوئی کہ یہ شخص گرم لوہے کو رکھ کے گرم لوہے کی فکر سے جلانا آپ کرتے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ پہ ذرا برابر بھی اثر نہیں ہے، اور جیسا چاہتا ہے اس سے جو ہے بنانا چاہتا ہے، کیا بنا رہا ہے اس کے ہاتھوں میں آگے گھوم رہا ہوں ہے اس کو یہ دیکھے رکھنے کے بعد کہا بھائی یہ بتلاؤ کہ یہ تمہیں کمال کہاں سے ملا؟ دماغ کا کام تو جلانا ہے، فطرت ہے جلانا، لیکن تمہارا ہاتھ تو کہیں بھی نہیں جلتا۔ تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ کمال ہے۔ میں نے کہا سنا، اب اس نے واقعہ سنا کہ ایک سال یہاں محل ہوا، ایک مجبور عورت فریاد لے کر میرے پاس آئی، عورت کی خوبصورت نصیب بدلی میرے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا میرے بچے کی مدد کر، میں مدد کر سکتا تھا مگر میری نیت کر رہی کہ حسن نماز بدل، میں نے اظہار مدعا کیا اپنا نہ مانا نہ لے گئی۔ اگلے روز پھر آئی، دیکھا بھائی میرے بچے بھوکے ہیں، مدد کاشا تو وہی ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کر سکتی، مگر ایک شرط ہے، مجھے ایسی جگہ لے کر چلنا جہاں بھی دیکھنے والا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری شرط کا شرط سے باقی رہنا، کہا شرط سے باقی نہیں۔ اب تم نے اپنے گھر کو آراستہ کیا، پناہ کی، وہ لے کر وہاں پہنچا اور وہ چاہتا تھا اپنا مطلب تھا، لیکن دیکھا کہ عورت کہاں پہلے لگ گئی۔ پریشان ہے، بے چین ہے، پریشان ہے۔ تو پوچھا بھائی کیوں کام پہ ہو، بے چینی اس طرح کیسا ہے؟ کہ بندے خدا جو تم نے شرط لگائی تھی وہ شرط پوری نہیں ہو رہی۔ شرط تو لگائی تھی کوئی نہ ہو، میرے تمہارے علاوہ کون ہے؟ کہ نہیں 5 اور ہیں، 5 دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ حیران ہو گیا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، بھائی میں ہوں یا تم ہو، تمام باتیں بڑھ ہیں، کفر ہیں، پردے بڑے ہیں، نہیں 5 دیکھنے والے موجود ہیں۔ میں اسی لیے لڑا کہ مقام نہیں ہوں، اب وہ 5 ہونے کی بھی یہ ہوگا کہ ایک تو خدا رب العالمین پروردگار عالم کو دیکھ رہا، دوسرے 2 فرشتے جو اللہ نے میرے اوپر معین کر رکھے ہوئے زندگی کے ہوتے ہیں، اور 2 فرشتے تیری بیماریاں نے ہوتے ہیں، 5 دیکھنے والے موجود ہیں۔ یہ تو لکھیں گے دیکھ کر نا، ان کا کام تو لکھنا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اللہ کی عورت اتنی پریشان بچے ہو گئے ہیں، مگر اس کے آخری سے بہت خدا کتنا ہے، اس کو چھوڑنے کے بعد اللہ نے تجھے کیوں نوازا، تو بڑی دنیا ہوئے ہیں، کبھی بھی تو مجھے معاف کر۔ اب میں زندگی میں کبھی ایسا ہے کہ سنو ایسا بات نہیں ہے، میں نے اس عورت کو دیا جو دے سکتا تھا اس کو لے جاؤ۔ اس نے چلتے وقت ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کیا پروردگار، جس طرح اس شخص نے اپنی خواہش کی آگ کو دبایا، پروردگار دنیا کی آگ کو اور آخرت کی آگ کو اس کو ہٹا دو۔ تو یہ اس دعا کا اثر ہے، اس عورت کی دعا کا اثر ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ اثر آ گیا کہ
بھائی تو ہمارے فرشتے ہیں اللہ. تو جب ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ کوئی پروردگار ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کسی گناہ کے قریب نہیں جا سکتے، کسی غلطی کے قریب نہیں جا سکتے، کسی کا مال نہیں چرا سکتے. یہ کیونکہ پتہ ہے کہ وہ پروردگار یہ کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. اور دوسری روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وہ خالق کائنات ناظر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے اور حاکم بھی ہے. قیامت کے دن کا حاکم سنائے گا نا، تو وہ حاکم بھی ہے. تو ہر آدمی کو یہ سوچ کر زندگی گزارنا چاہیے. عزیزوں یہ زمانہ زمانے غیبت امام زمانہ محمد والے محمد. اس دور کے مومنوں کی بڑی تعریف، بس یہ دور کے جوانوں کا ایمان قابل پوشیدہ ہوگا، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر نہیں، تصور نہیں آنے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایسا کروانے میں زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ ضرور ایمان ہے. یعنی حدیث امام حسن عسکری علیہ یہ ہمارے فقہاء علماء جو ہے نا مجتہد یہ ہوئے ہیں، ان سے بالکل بھی ہماری غیبت. اب بعض امام فرماتے ہیں کہ ہماری غیبت کے بعد جب ہم تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہو جائیں کہ بھائی پہلے تو غیبت سن رہا ہے، 70 سال کا زمانہ امام کا کہتے تھے گمراہ تھی، اس میں آپ کے 4 نائب تھے جو مسائل حل کر سے جماعت تک پہنچاتے تھے. لیکن اس کے بعد جب شدتیں زیادہ بڑھی، غیبت کبریٰ شروع ہو گئی، جناب امامت کو ملانے کی زیادہ حکومت ہوئی، تو غیبت کبریٰ کا زمانہ امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے. تو جاتے وقت امام نے فرمایا کہ سنو، ہماری غیبت کے بعد تمہارے سامنے جو مسائل آئیں، تمہارے سامنے جو پریشانیاں آئیں، یہ جو بیماریاں آئیں، تو تم ہماری حدیث بیان کرنے والے افراد یعنی مجتہدین اور فقہاء باقی طرح ان کا نہیں ہو کس نے دیا؟ امام نے دیا. اس امام کی اطاعت واجب ہے. تو امام نے حکم دیا کہ تمہیں اگر کوئی مسائل پیش آئے تو ہمارے فقہاء ہمارے مجتہدین کی حکم کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے حجت ہے اور میں خدا کی حجت ہوں. مراجع جو ہے ہمارے لیے حجت ہے. ضروری ہے کہ ہم ان علماء اور مراجع کے احکام کے مطابق عمل کریں اور آگے بڑھیں جنہیں امام نے اپنا جانشین قرار دیا. دنیا نے دیکھ لیا کتنی طاقت ہے. بے شک یہ چیز پوشیدہ تو نہیں رہی. یہ بھائی آج یہاں کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے نا، یہ تو گھیرنا ان کا نام ہے، لیکن ابھی تو حفاظت کرنا سماجی کا کام ہے جس پر یقین ہے. یہ کیا ہے کہ حکومت تو اور بھی ہے، اسلامی حکومت جو آپ دیکھ رہی ہیں، یہ اس میں کیا ہوا کتنا مسلمان دیکھ کے رہتا ہے یہ مسلمان ہے. اسلام اسی کا نام ہے. اسلام آتنکواد کا نام نہیں ہے. اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے. اسلام کا تو پہلا ہی پیغام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا. دوسرے دنوں کو سلام کو سلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا سلامتی ہو. جو بات پہلی ملاقات میں سلامتی کی دعا دیتے ہو وہ گلے کاٹنے کی ہوتا ہے. دیکھیے آج چاروں طرف سے تعلیم ہے، یہ ہے نا چاروں تعلیم. تو ہم مسلمانوں کا کیا فرق پڑتا ہے؟ میں دوسرے کی مدد کرنا، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا. لیکن آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ابھی اور کیا سنجیدگی سے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے گرامی، یہ ساری کوششیں مل کر، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یورپ والے ہوں، یہ
سب کی کوشش یہ ہے کہ شیعوں کو ختم کیا جائے ایک ایرانی ملک کا ملا اسلامی ملک تو اور بھی ہندو بھی رہے ہیں یہ آخر کسی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے یہ تمہیں پتا ہے کہ سب غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں صرف اکیلا ایک ایران ہے جو ہے اس لیے کہ وہاں امام کا نائب بیٹھا ہوا ہے جب نائب نہیں جھک سکتا اتنی طاقتوں کے سامنے تو بتاؤ امام کیسے جھک جاتا ہے سوال ہی نہیں رہنے کا بھائی یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ بھی جیسے ہم اہم امام ہیں تو پھر ہم میں اوپر سب کیا رہ جائے گا پھر سب کیا رہ جائے گا کیا کہا امام حسین علیہ السلام نے پہلے پوچھا تھا کہ وہ جیسا تو جیسے کہ میں اب نہیں کر سکتا یعنی اتنا کہتے کہ میں نہیں کروں نہیں بات یہ نہیں کہا میں بیعت نہیں کروں وہ جیسا تو جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا یہ سیرت ہے قیامت تک جائیں گے اتنا نہیں گرامی کیونکہ دین محمدی کو قیامت تک جانا ہے بے شک دین محمدی کو قیامت تک جانا ہے لہذا ظالم کھڑے ہوتے رہیں گے مگر نابود ہوں گے نابود ہوتے رہیں گے اللہ جسے چاہتا ہے اسے کرنے کی آواز بجا دیتا ہے بھائی کوئی تو طاقت ہے ایران کے بعد کوئی ایمانی طاقت تو ہے کہ جس کی وجہ سے حملہ نہیں ہوا بھائی جو اتنی بڑی طاقت دنیا کی مانی ہوئی طاقت یہ جس کو کل آیت اللہ امام خمینی نے للکارا تھا کہ ہم سپر پاور نہیں مانتے ہم نے اللہ کو سپر پاور مانا جب ہم نے اللہ کو بڑا مان لیا ہے کہ ایسے دس آئے تو ہم پتہ نہیں کرتے ہیں تو آج آیت اللہ خامنائی نے اسی للکار کو دوبارہ دنیا کے سامنے رکھ کے بتا دیا کہ جو اللہ کو یقین کرتے ہیں وہ دنیا کی طاقت سے مرجے کی طاقت کو دیکھا کہ جب ہمارے مرجے میں کسی طاقت ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے دشمن چاہتا کر بغاوت کر کے ماحول کو خراب کر دے اس کی کوششیں ناکام ہے ناکام رہے نہیں چاہیے اس لیے ایران کو اللہ کے پر بھروسہ ہے مانی طاقت ہے کے ساتھ کہ جو جوان اسلحے ہاتھ میں لے کر نماز شب پڑھ رہے ہیں نماز تحجد ادا کر رہے ہیں وہ کبھی مغلوب ہو سکتے ہیں نہیں وہ ہمیشہ غالب رہے غالب کے ماننے والے غالب رہیں گے غالب رہیں گے تو عزیزان گرامی قوم ایران نے بتا دیا پوری دنیا کو کہ آل محمد کا چاہنے والا کبھی باطل کے سامنے چھوڑ بے شک نہیں ہو سکتا ظالم طاقت چاہے کتنی جمع ہو جائے کتنا دور بڑھتا چلا جائے لیکن حق والے کبھی چھوٹے نہیں گردن میں بتا دیتے ہیں آیت اللہ خامنائی نے یہی تو کہا تھا کہ بات ہے آیت اللہ آیت اللہ خامنائی کے بڑے سب ہے تحریر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے مرنا تو وقت تو ہے مگر ہم نے مستقبل کا انتظام کر دیا انتظام ہم نے پہلے سے کر دیا ہے دنیا کے حقیقی کا اعتبار خمینی کے بعد ایران کا کیا ہوگا لیکن اللہ نے سمجھایا کہ ایران کو پھر آج کہہ رہا ہے اللہ خامنائی کے بعد کیا ہو ارے ایک خامنائی کو اگر اللہ اٹھائے گا 10 خامنائی ہے آجائے سنبھالنے کے لیے بے شک بے شک عزیزان گرامی آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پھر ہمیں اقتدار کو کریں اور صاحب دینے کے لیے انہوں نے کہا سب سے بڑا کامیابی کی کہ ہم کبھی ظالم کے سامنے نہ جھکیں یہ حق چاہنے والے کا حق ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ کامیابی کی دعا کرے اور دعا کرے ہم تاکہ اللہ کے بعد ایران کو کامیابی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین کیونکہ یہ سمجھ
آمین ایران کو کامیابی اور نامزد کرنا، اللہ آمین جہاں گول بننا، اللہ آمین عالم کے سر نیچے ہو اور ایران اللہ آمین اللہ گرامی ہمیں اپنے اعمال کے اوپر متوجہ رہنا چاہیے، بے شک بس اعمال سے کبھی غفلت نہیں کرنا چاہیے، یہ اس لیے کہ انسان کا عمل ہی ہے جو کامیابی ہے۔ اگر ہم عمل سے غافل ہو گئے تو ہماری دنیا رہے گی غافل، دونوں سے نہیں رہے گا، تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آخرت کو حاصل کر لیں، اتنے اعمال انجام دیں تاکہ ہماری دنیا کے بعد آخرت کامیاب ہو۔ اللہ نے کہا مگر جو ہم دنیا پر نظر رکھیں اور آخرت کو بھول گئے تو یقیناً کہ ہمارے لیے گزارا ہوگا۔ اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کے قسم کے وقت کی قسم انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الذین آمنوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور جنہوں نے ہر بولنے کی ہمت رکھی اور ہر بولنے پر کوئی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کرنے کی ہمت رکھی، وہی لوگ کامیاب ہیں اور انشاءاللہ بھی کامیاب رہیں گے۔ اور اللہ ہم سب کو قوم تمام جہاں واجبات کو اللہ آمین جہاں اس برائی کے قریب نہ جائیں کہ وہ برائی کی نہ رکھتی بس کو اللہ آمین ہمیں اس اچھائیوں کے قریب کر دے جن اچھائیوں کو تم نے علی اللہ آمین جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ہمارے ایمان اور عمل کو سلامت رکھنا، جب ہم دنیا سے اٹھے آخری وقت محبت اہل بیت اور ایمان اللہ آمین الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحكيم الكريم الغافر والقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من ضرب الرحمة وذريته بالرحمة سبحان من لم يكلم نفسا إلا بنفسها وخمسها والإنزال بأرحام الله يختار على ناصر عباده إلا كما وجودا من ظلم المذنبين ونذكر من المذنبين ما رحمة الله يرحم الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا سيد المرسلين سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلی اللہ محمد اللهم صل على محمد وعلى 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 محمد اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفع ذكرا ان العباد ربما ينام الفحشاء والمنكر والبغي آل محمد